فیصلوں کا نفاذ کرنا ہوگا، سستی سے کام کو برداشت نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم کی کابینہ کو تنبیہ، وقت کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ IMF سے نجات کا ہدف صرف باتوں سے پورا نہیں ہوگا۔ مریم نواز کا مزدوروں کو 1224 فلیٹس بلا قیمت دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں لیبر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس میرے کیسز پر سماعت نہ کریں۔ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف بانی PTI عمران خان کا تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع۔ مظفر آباد میں مسافر جیپ کھائی میں جا گری، ڈرائیور سمیت 14 افراد جاں بحق، جبکہ حادثے کی زد میں آ کر مقامی افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ جڑواں شہروں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع، رین ایمرجنسی نافذ۔ شہر قائد کراچی میں بھی مونسون بارشوں نے رنگ جما دیا، جبکہ 12 سے 14 جولائی کے دوران بلوچستان میں بھی شدید بارشوں کا امکان۔ اسرائیل کا غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملہ، 29 فلسطینی شہید، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں نسل کشی جیسی غذائی قلت کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ سمندری طوفان نے امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں تباہی مچا دی، 7 افراد ہلاک، لاکھوں بجلی سے محروم۔ انتظامیہ کی جانب سے تیز ہواؤں اور 38 سینٹی میٹر تک بارش کی پیشگوئی۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وقت کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور سستی سے کام کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے وزارتوں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی نے سستی سے کام لیا تو برداشت نہیں کروں گا، کمر کس لیں، پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے، اپنے ٹائم کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، فیصلوں پر عمل درآمد اور نفاذ کرنا ہوگا، سب نے ٹارگٹ پورے کرنے ہیں۔ IMF سے نجات کا ہدف صرف باتوں سے پورا نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ ٹیوب ویل تیل پر چل رہے ہیں، ملک میں $3.5 ارب کا تیل استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے بلوچستان میں 28,000 ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں سورج کی روشنی سے فائدہ لینا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جن علاقوں میں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ہم نے کل 50 ارب روپے ترقیاتی بجٹ سے کٹ لگا کر 200 یونٹ والوں کو 3 مہینے کے لیے ریلیف دیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کراچی پورٹ پر 1200 ارب کی چوری ہو رہی ہے، PNSC کے جہاز 12 جہاز ہیں اور 5 ارب روپے کی تنخواہیں ہیں، جبکہ $5 ارب فریٹ چارجز ادا کرتے ہیں۔ کسی کو پرواہ نہیں، کیا ہمیں اور جہاز نہیں لینے چاہیے؟ یہ پیسہ بچے گا تو دیگر منصوبوں پر لگ سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو بتایا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس اور تاجکستان کے دورے میں دیگر ممالک کے سربراہان سے اچھی بات چیت ہوئی، روسی حکام سے بھی سرمایہ کاری پر جامع گفتگو ہوئی، زراعت اور پیٹرولیم فیلڈ میں نئی ٹیکنالوجی لانی ہے۔ مہربانی کر کے اپنی کمر کسیں اور دن رات محنت کریں۔ یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے وسائل کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کے مسائل کا معاملہ ہے، اس کو حل کرنے کا معاملہ ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کا معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹیکسلا اور سندر لیبر کالونیوں میں مزدوروں کو 1224 فلیٹس بلا قیمت دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں مزدوروں کی فلاح بہبود کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں لیبر ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ حکام نے وزیر اعلیٰ کو محکمے کی کارکردگی سے متعلق
تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں ورکرز اسکالرشپ پروگرام، لیبر کالونیوں کے قیام، مزدوروں کے لیے ہیلتھ فیسلٹی پروجیکٹس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹیکسلا اور سندر لیبر کالونیوں میں مزدوروں کے لیے 1224 فلیٹس بلا قیمت دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لیبر کے لیے 6 ارب روپے کی واجب الادا ڈیتھ اور میرج گرانٹ بھی ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ گزشتہ دور حکومت میں 29,000 سے زائد ورکرز کو ڈیتھ اور میرج گرانٹ ادا نہیں کی گئی تھی۔ دوران اجلاس وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر گارمنٹ سٹی میں خواتین ورکرز کے لیے 2 ہاسٹل بنانے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ شیخوپورہ میں 704 خواتین ورکرز کو مفت رہائش فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ لیبر میں اصلاحات، آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ اور کم از کم اجرت کے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت نے رواں بجٹ میں کم از کم اجرت 37,000 روپے مقرر کی ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کو فوری طور پر اعتماد میں لے کر کم از کم اجرت نافذ کی جائے۔ ہر ورکر کو پوری اجرت نہ ملنا تکلیف دہ امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ہر مزدور کے حقوق کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈومیسٹک ورکرز پر لاز کا نفاذ نہ ہونا افسوسناک ہے۔ ورک پلیس پر سیفٹی پروٹوکول اور SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سینیٹری اسٹاف کے لیے نالوں اور مین ہولز کی صفائی کے دوران سیفٹی گیئر کا استعمال یقینی بنائیں۔ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر بانی PTI عمران خان نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ بانی PTI عمران خان نے انٹرا کورٹ اپیلیں خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ عمران خان نے تحریری جواب میں کہا کہ کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم کسی بنا نہ ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا۔ کرپشن معیشت کے لیے تباہ کن اور منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مجھ سے دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ میرا موقف واضح ہے کہ میری ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے۔ بانی PTI نے کہا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی آئین کے مطابق کرنی چاہیے۔ نیب اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے۔ اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی مثال میرے خلاف نیب کا توشہ خانہ کیس ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے مجھ پر کیس بنانے کے لیے 1,80,00,000 کا نیکلس 3 ارب 18 کروڑ روپے کا بتایا۔ ماضی کے فیصلے مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس میرے کیسز پر سماعت نہ کریں۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے چیف جسٹس میرے کیسز پر سماعت نہ کریں۔ عمران خان نے کہا کہ ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال بنایا۔ کرپشن کو بچانے کے لیے کی گئی ترامیم عوام کا قانون پر سے اعتبار اٹھا دیتی ہیں۔ بانی PTI نے اپنے تحریری جواب میں مزید کہا ہے کہ قوانین کا مقصد کسی فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو حقائق کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ نیلم ویلی شاہراہ دیولیاں کے مقام پر جیپ حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جیپ گہری کھائی میں گرنے سے ڈرائیور سمیت 14 افراد موقع پر دم توڑ گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 مرد، 4 خواتین اور 3 بچے شامل ہیں۔ پولیس پنجگرہ کا بتانا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر روانہ کر دی گئیں جبکہ حادثے کی زد میں آ کر مقامی افراد بھی زخمی ہوئے۔ ریسکیو کی جانب سے جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ جڑواں شہروں کے نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے جس کے پیش نظر دونوں شہروں میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جڑواں شہروں میں 44 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جس سے نالہ لئی میں پانی کی سطح بڑھنے لگی۔ ادھر ایبٹ آباد، مالاکنڈ، بٹگرام اور مظفر آباد میں موسلا دھار بارش سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے جبکہ پشاور، اٹک، سوابی، ہری پور، شانگلہ میں بھی بادل بھرپور برسے۔ شہر قائد کراچی میں بھی مونسون بارشوں نے رنگ جما دیا۔ نیا نازو آباد، نارتھ نازو آباد، شارع فیصل پر تیز بارش، سرجانی، گلشن حدید، گلشن معمار، کیماڑی میں بادل جم کر برسے جبکہ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں
ابھی بھی کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور بادل برسنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب سرجانی ٹاؤن میں کرنٹ لگنے اور دیوار گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے۔ گلشن معمار میں تیز ہوا سے سائن بورڈ گر گیا جس کی زد میں آ کر ایک شخص زخمی ہوا، جبکہ بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ کراچی میں شدید بارش کے باعث کے الیکٹرک کے 150 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ گلشن اقبال گارڈن ملیر میں بجلی بند رہی، جبکہ حیدرآباد، ٹھٹہ اور تھر پارکر میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ ننگر پارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے پنجاب بھر میں آج سے 15 جولائی تک مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے بحیرہ عرب سے مونسون ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ کل سے 15 جولائی کے دوران KPK اور GB میں بارشیں متوقع ہیں، جبکہ 12 سے 14 جولائی کے دوران بلوچستان میں بھی شدید بارشوں کا امکان ہے۔ غزہ میں اسکول کے قریب پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں 29 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ میں خان یونس شہر کے مشرق میں اباسان الکبیرہ قصبے میں العودہ اسکول کے قریب قائم پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا۔ جاں بحق افراد میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ حملے میں 53 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق زخمیوں میں متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے، جس کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ غزہ کے سرکاری میڈیا آفس نے اپنے بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے اسکول میں بے گھر خاندانوں کو پناہ دی گئی تھی۔ دوسری جانب اسرائیلی حملے پر حماس نے خبردار کیا ہے کہ شہریوں پر حملوں سے جنگ بندی مذاکرات کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں غذائی قتل کی ٹارگیٹڈ مہم شروع کر رکھی ہے، جس کے باعث بچوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے 10 آزاد ماہرین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر فلسطینیوں کے خلاف غذائی قحط کی مہم شروع کر رکھی ہے، جو کہ نسل کشی کی ایک قسم ہے اور جس کے باعث غزہ میں بچے بھوک و افلاس سے مر رہے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفارتی مشن نے UN ماہرین کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ماہرین پر غلط معلومات پھیلانے اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے پروپیگنڈے کو عام کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی اکتوبر 2023 سے شروع کی گئی فوجی مہم میں اب تک 33 بچے بھوک کے باعث جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر تعداد شمالی غزہ کے بچوں کی ہے۔ سمندری طوفان نے امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور لاکھوں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سمندری طوفان پیر کی صبح امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکساس اور لوزیانا سے ٹکرا گیا، جس کے بعد انتظامیہ نے تیز ہواؤں اور 38 سینٹی میٹر تک بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے عوام کو خبردار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طوفان کی وجہ سے مختلف حادثات میں 7 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 30 لاکھ کے قریب افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ اس کے علاوہ طوفان کی وجہ سے پیر کو ہیوسٹن ایئرپورٹ پر 1100 فلائٹس متاثر ہوئیں۔ تیز ہواؤں سے گھروں کو بھی نقصان پہنچا اور درخت جڑ سے اکھڑ گئے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سمندری طوفان بیرل ٹیکساس اور لوزیانا سے ٹکرانے سے قبل کیریبین میں بھی تباہی مچا چکا ہے، جس کی وجہ سے 10 افراد ہلاک ہوئے۔